السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کا یہ سبق بہت ہی اہم ہے کیونکہ اب تک آپ نے مقدمہ جتنا پڑھا ہے انشاءاللہ آپ اسے ایک ویڈیو میں مکمل دہرا لیں گے۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اسے غور سے سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں سمجھ میں نہیں آئے وہ بلا جھجک دوبارہ پوچھ لیں۔ آپ نے مقدمہ میں علم صرف کی تعریف پڑھا، اس کا موضوع، اس کا مقصد، پھر اس کے بعد میں لفظ کی قسمیں آپ نے 3 قسمیں پڑھا: لفظ محمل، لفظ مستعمل مفرد، لفظ مستعمل مرکب۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد میں اصل چیز آتی ہے کلمہ۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہے کلمہ۔ پھر کلمہ کی ابتداءً 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں کہ جو بذات خود اپنا معنی بتائے لیکن تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی بھی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، وہ اسم ہوتا ہے۔ فعل کیا ہے کہ تینوں زمانوں فعل وہ کلمہ ہے جو بذات خود اپنا معنی تو بتا دے اور ساتھ ہی تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں پایا جائے۔ حرف کیا ہوتا ہے کہ جو بذات خود اپنا معنی نہ بتا سکے، یعنی مستقل دلالت نہ کرے۔ اور پھر اسم کی پھر قسمیں کی گئی تھیں کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم کی 3 قسمیں کیا کیا ہیں؟ مصدر، مشتق، جامد۔ جامد مصدر کسے کہتے ہیں؟ تو لغت میں نکلنے کی جگہ کا نام مصدر ہے۔ لغت میں اس کا مصدر کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح میں ایسا اسم ہے کہ جس سے کوئی چیز نکلی ہو، جس سے کوئی چیز نکلے لیکن وہ کسی چیز سے نہ نکلے۔ فارسی کے آخر میں، اس کے آخر میں دن یا تن وغیرہ آتا، آپ نے پڑھا تھا، فاعل ہے۔ دوسرا ہے مشتق۔ مشتق کسے کہتے ہیں کہ جو مصدر سے بالواسطہ نکلے۔ اب یہاں سے مشتق کے بارے میں آپ کو 2 چیزیں بتائی گئی تھی کہ مشتق ایک بالواسطہ ہوتا ہے اور ایک مشتق بلا واسطہ ہوتا ہے نا؟ تو آپ اس کو کتاب میں دیکھ کر دہرا لیں گے۔ اب یہاں پہ جلد ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر جامد ہے۔ جامد کسے کہتے ہیں کہ جو نہ تو خود کسی چیز سے نکلا ہو نہ ہی اس سے کوئی دوسری چیز نکلے، وہ جامد ہے۔ اب یہاں سے اسم کی قسمیں ختم ہوتی ہیں۔ اب فعل کی قسمیں دیکھتے ہیں: ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ جو وضع کیا گیا ہو زمانے گزشتہ میں کسی کام کے ہونے کو بتانے کے لیے۔ مضارع کسے کہتے ہیں؟ مضارع کا لغوی معنی مشابہ ہوتا ہے اور اصطلاح میں یہ ایسا فعل ہے جو زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کے واقع ہونے کو بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اور امر، اس کا لغوی معنی کسی کام کا حکم دینا اور اصطلاحی معنی ایسا فعل ہے جو مخاطب سے کسی کام کو طلب کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہاں سے یہ اب پھر فعل کی ایک دوسری قسم اور نکلی تھی، مجرد اور مزید، یعنی فعل کی اور قسمیں نکلی تھیں ثلاثی اور رباعی۔ فعل ثلاثی بھی ہوتا ہے، فعل رباعی ہوتا ہے اور اسم خماسی بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے اور خماسی ہوتا ہے، لیکن فعل کیا ہے؟ یہ صرف ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے۔ اب ثلاثی میں پھر 2 قسمیں ہیں، کیا؟ مجرد اور مزید۔ مجرد ہے اور مزید ہے۔ اسی طرح سے رباعی میں بھی مجرد اور مزید ہے۔ تو فعل گویا کی ایک ثلاثی اور رباعی ہو گئے، اور ثلاثی ہی کے مجرد بھی ہوتے ہیں، مزید ہوتے ہیں۔ اب چلیں، ثلاثی کسے کہتے ہیں کہ جس میں 3 حرف اصلی ہوں اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا حرف، جس میں 3 حرف اصلی ہوں۔ اسی طرح سے رباعی کسے کہتے ہیں؟ جس میں 4 حرف اصلی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب مجرد کسے کہیں گے؟ جو حروف زائد سے خالی ہو اسے مجرد کہتے ہیں۔ مزید کسے کہتے ہیں؟ جس میں حروف زائد بھی ہوں، یعنی 3 حروف اصلی تو ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی 1 حرف یا 2 حرف اس سے زیادہ بھی ہوگا۔ ثلاثی کی مثال مثلا نصرہ، مجرد کی مثال بھی یہی کہہ لی جائے گی، نصرہ ثلاثی مجرد ہے۔ اور ثلاثی مزید فی کی مثال جیسے اجتنبا ثلاثی مزید فی ہے۔
رباعی مجرد کی مثال جیسے بعثرا، اور رباعی مزید فی کی مثال جیسے تبعثرا وغیرہ۔ تو یہ ہو گئے ثلاثی اور رباعی۔ اب پھر فعل کی ایک دوسری قسم انہوں نے نکالا تھا، 7 اقسام، جسے ہم نے پڑھا تھا اسی کتاب میں، 7 اقسام: صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص۔ صحیح کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ صحیح وہ کلمہ ہے کہ جس کے فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت، 2 حرف ایک جنس کے، اور اسی طرح سے حمزہ بھی نہ ہوں، وہ ہوتا ہے صحیح، جیسے نصرہ، ضربہ، کروما وغیرہ۔ محموز جس کے فا یا عین یا لام کلمہ کے مقابلے میں کوئی حرف حمزہ ہو۔ اگر فا کلمہ کے مقابلے میں ہوگا تو وہ محموز فا ہے، عین کلمہ کے مقابلے میں ہوگا تو محموز عین ہے، لام کلمہ کے مقابلے میں ہوگا تو محموز لام ہے۔ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے ذبا، فرا۔ مثال کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں سے آتا ہے کہ ایک کلمہ ہے اس میں کوئی حرف علت ہو، تو اگر فا کلمہ حرف علت ہے تو اس کو کہتے ہیں مثال، اور اگر عین کلمہ حرف علت ہے تو اس کو کہتے ہیں اجوف، اور اگر لام کلمہ حرف علت ہے تو اس کو کہتے ہیں ناقص۔ مثال کی مثال جیسے وعدہ اور یسرا، اجوف کی مثال جیسے قالا و باعا، ناقص کی مثال جیسے دعا و رما۔ ان کو معطل کہتے ہیں۔ آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل کی ایک اور قسم ہے معطل۔ پھر معطل کی 3 قسمیں، معطل کی 2 قسمیں، پہلے معطل بیک حرف، معطل با 2 حرف۔ معطل بیک حرف کی 3 قسمیں، مثال، اجوف، ناقص، اور معطل ب2 حرف کی ایک قسم کہہ لیں۔ معطل ب2 حرف کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف کہتے ہیں۔ لفیف بنا ہے لفہ وغیرہ سے، اور اس میں لپٹے ہوتے ہیں 2 حروف علت ایک ساتھ میں آتے ہیں، اس وجہ سے اس کو لفیف کہتے ہیں۔ اب لفیف کی 2 قسمیں ہو گئیں، مقرون اور مفروق۔ لفیف مقرون کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں دونوں حرف علت ایک ساتھ میں ہوں، یعنی ملے ہوئے ہوں، یعنی عین کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے قوا۔ اور اسی طرح سے لفیف مفروق کسے کہتے ہیں؟ جس میں حرف علت جدا جدا ہوں، الگ الگ ہوں، یعنی کہ اس کے فا کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہو، وہ ہوتا ہے لفیف مفروق، جیسے وقع۔ تو عزیز طلبہ، بس آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اسے غور سے دیکھا، سمجھا، پڑھا ہوگا، اور جہاں کہیں بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے کوشش یہی کریں کہ وہ آپ سمجھیں، اور جہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے پوچھیں، اور اسے اپنی کاپی میں ضرور نوٹ کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تمام چیزوں کی مثالیں بھی یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔